مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، تمہارے سامنے حضرت ابراہیم کا پیغام، حضرت ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، سامنے رکھو، اپنے نبی کی بھی زندگی سامنے رکھو اور سنو، ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، دہشت پھیلا کر، خوف پھیلا کر، نوکری چاکری کا خوف ہوگا، مال و دولت کا خوف ہوگا، سرکاری عہدے منصب پر بڑے بڑے عہدے ناکارے موجود رہیں گے، تم کو عہدے نہیں ملیں گے، خوف اور دہشت سے تم کو آزمائیں گے، تمہارے لیے پھولوں کا سیج نہیں، کنکر اور پتھر کے راستے ہوں گے، بچھے ہوں گے تمہاری راہوں میں، تمہیں اس کے اوپر چلنا پڑے گا، تمہیں بھوک اور آزمائش سے بھی اپنائیں گے، تنگی کریں گے، تعلیمی پسماندگی ہوگی، تمہیں اچھے کالجز میں نوکری، تمہیں کالجز میں پڑھائی بھی نصیب نہیں ہوگی، پسماندگی ہوگی، دوچار کیا جائے گا، کیونکہ پسماندگی انسان کی معاشی زوال اور انحطاط کا سبب ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف و دہشت سے بھی آزمایا جائے گا، حکومتوں کا خوف، ظالمانہ قوانین کا خوف، عدل اور انصاف نہ پانے کا خوف، انسانی حقوق سے محروم کیے جانے کا ڈر، غرض طرح طرح کے خوف و دہشت سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی کر کے دکانیں جلا دی جائیں گی، تجارتی مارکیٹوں کو تمہارے لیے بائیکاٹ کیا جائے گا، تمہاری زبانوں پر تمہارے ناموں کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، خرید و فروخت کا بائیکاٹ ہوگا، اعلان ہوگا کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کو کم کر کے، مال و دولت سے تم کو کم کر کے آزما جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو لیا جائے گا، جانوں کا خوف ہوگا، جانوں کو جان لی جائے گی، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، موب لنچنگ کی جائے گی، جہاں بھی کسی اکیلے نہتھے مسلمان بہن کو اور بھائی کو دیکھا جائے گا، کتے بھیڑیے جس طرح اپنے شکار کے اوپر لٹتے ہیں، اسی طرح بھارت کے یہ درندے فرقہ پرست قوتیں انہیں نوچیں گی، موب لنچنگ کریں گی، وہ خبیث طاقتیں، وہ باطل پرست حرام روحیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی شہوانیت کے ذریعے سے، اور کبھی پھل کا بھی نقصان ہوگا، سیب، آم، چاول، گیہوں، ان تمام کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہی نہیں، زمین سے اگنے والے، نکلنے والے تمام پھلوں کا اور تمام ثمرات کا، سب کا بائیکاٹ ہوگا۔ زمین سے پٹرول بھی نکلتا ہے، پٹرول پر عالمی قبضے کی کوشش کی جائے گی۔ جناب علی، تانبے، پیتل، سونے بھی نکلتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے عالمی قوتیں کھڑی ہوں گی، جنگ کیا جائے گا، لڑائی کا ماحول گرم کیا جائے گا۔ اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جناب علی، غرض آج دنیا میں مسلمان جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہو رہی، اور کسی بھی قرآن کے مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے مسلمان کو کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کی سچائی اور اس کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس نے آج سے 1400 برس پہلے ہی ان باتوں کو کھول کھول کر مسلمانوں کے درمیان بیان کر دیا تھا۔ یہ ہم ہیں بد نصیب جنہیں پڑھنے کا سلیقہ نہیں، سمجھنے کا کوئی اس کی فکر نہیں، مال و دولت، چکر، بلڈنگ، گھر، اینٹ اور پتھر اور مٹیوں کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ نے کوئی نمونہ ہمارے لیے بتایا، کوئی آئیڈیا بتایا ہے کہ اگر ایسا موقع ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈ لائن؟ اے مسلمانوں سنو، جی رب نے تمہیں بتلایا ہے، تمہیں موقع ملے پڑھو تو صحیح، قرآن کو کھول کے دیکھو تو صحیح، تمہیں کیا کیا تسلیاں اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی۔ اللہ نے فرمایا ایسا تمہیں موقع آئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، میرے حبیب انہیں خوشخبری سنا دو جو ان حالات سے گزرتے ہوئے صبر اور شکیب کے پیمانے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑتے، شکیب میں مبتلا، انہیں صبر، انہیں بشارت سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ صبر کرتے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے، یہ دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، حکومت، مال و دولت سمیٹنے کے لیے نہیں پیدا، ہم تو اللہ کے لیے پیدا ہوئے، اور مر کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ صبر کا راستہ، صبر سے مراد ثابت قدمی، استقامت، یعنی حالات کتنے بھی ناموافق ہوں، کتنی بھی دشواریاں آئیں راہ حق میں، انسان باطل کی قوت کو دیکھ کر کبھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، متزلزل نہ ہو، وہ حوصلہ نہ ہارے، بلکہ اللہ کے دین پر اس کے یقین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونی پائے، بلکہ وہ مکمل طریقے سے وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ مومنوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ الغرض میرے عزیزو، پھر صبر کے اس مرحلے میں مرد مومن، جیسا کہ میں نے بتایا، اعلان کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے چلنے والے ہیں۔